بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 12 مرفوعات۔ آج ہم مرفوعات سے پڑھیں گے۔ یاد رکھنا کچھ اسماء مرفوع ہوتے، کچھ منصوب اور کچھ مجرور۔ تو یہ مرفوعات شروع ہو گئے، یہ 8 ہے، آگے منصوبات آ رہے ہیں وہ 12 ہے، اور آگے پھر مجرورات ہے وہ 2 ہے۔ تو مرفوع یہاں صرف اتنا سمجھو کہ جس اسم کے اوپر پیش آتے وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ رفع صرف پیش کے ساتھ نہیں آتی، الف کے ساتھ بھی آتا ہے، واو کے ساتھ بھی آتی ہے، وہ آگے تفصیل آ جائے گی۔ بس اتنا یہاں اتنا سمجھو کہ پیش جس اسم کے اوپر آتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع۔ تو مرفوعات 8 ہے۔ سب سے پہلے فاعل ہے، فاعل، پھر نمبر 2 ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اسی کا دوسرا نام ہے نائب فاعل، یعنی مفعول کو، یہ جو فاعل ہوتا ہے پہلے فعل آتے ہیں، دوسرے نمبر پر فاعل آتے ہیں، تو فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ مفعول رکھتے ہیں، اور وہ فاعل والا رفع مفعول کے اوپر آتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ نمبر 3 ہے مبتدا، جس سے بات کی ابتدا ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے خبر، یہ مبتدا کے بارے میں خبر دے دے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5 ہے ان اور اس کے اخوات کی خبر، ان اور اس کے اخوات، اس کی اخوات یعنی ان کا ان، لیت، لکن، لعل، یہ آگے آ رہے ہیں۔ ان اور اس کے اخوات کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اس کا جو اسم ہوتے ہے وہ منصوب ہوتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی، تو ان کی جو خبر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، کیونکہ یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ مرفوعات کی بات چل رہی ہے۔ نمبر 6 ہے ما والا مشابہ بلیس کا اسم، ما اور لا جو کس کے مشابہ ہوتے ہیں؟ لیس کے مشابہ ہوتے ہیں، لیس کے۔ جس طرح لیس میں نفی کا معنی ہوتے تو ما اور لا میں بھی نفی کا معنی ہوتا ہے۔ جس طرح لیس اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب، تو یہی عمل ما اور لا بھی کرتے ہیں، تو یہ اس کے کیا ہو گیا؟ مشابہ ہو گیا۔ نمبر 7 ہے کانا اور اس کے اخوات کا اسم، کانا، سوارا، ظل، بات، آگے تفصیل آ جائے کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، یعنی اس کے اوپر پیش آتی ہے۔ نمبر 8 ہے لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب۔ تو اب تفصیل شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہے فاعل، مرفوعات 8 ہے، سب سے پہلے کیا تھا؟ فاعل۔ اب تفصیل شروع ہو گئی۔ اب فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فاعل وہ ہے جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ، یعنی اس فاعل کے ساتھ قائم ہے۔ جیسے دیکھنا قام زید، زید کھڑا ہو گیا، ضرب عمر، عمر نے مارا۔ اب دیکھو قام کھڑا ہو گیا، زید، زید، تو زید یہ تو اسم ہے، نام ہے، قام کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا کیا ہے؟ فعل ہے، یہ تو ایک کام ہے، کھڑا ہو گیا۔ تو یہ فعل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید، یعنی اسم کی طرف۔ کھڑا ہو گیا، کون کھڑا ہو گیا؟ زید، تو یہ کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو اوپر لکھا ہے جس کی طرف فعل کی نسبت ہوتی ہے، تو یہ کام فعل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف۔ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے، تو یہ قیام، یہ کھڑا ہونا کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ زید کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھو زید فاعل ہے، اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہو پیش آ رہے نہیں آ رہا، زید دال دو پیش دن، تو یہ کیا چل رہے ہیں؟ مرفوعات چل رہے ہیں، یعنی جس کے اوپر کیا آتا ہے؟ رفع۔ ضرب عمر، عمر نے مارا۔ اب یہ ضرب فعل ہے، عمر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ مارا کس نے؟ عمر نے، مارنے کی نسبت عمر کی طرف ہو رہی ہے، یہ فاعل ہے، اور اس لیے اس کے آخر میں کیا آ رہے؟ پیش آ رہے عمر۔ اور یہاں دیکھو 2 مثالیں دی، قام زید، ضرب عمر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قام فعل لازم ہے اور ضرب فعل متعدی ہے، تو فعل کی 2 قسمیں، اس لیے دونوں مثالیں دی۔ پھر یاد رکھنا فاعل 2 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 ہے ظاہر، نمبر 2 ہے مضمر۔ ظاہر، مضمر، یہ جو فاعل ہے جس کی طرف فعل کی کیا ہوتی ہے؟ نسبت، اس کی کتنی قسمیں؟ 2، ظاہر، مضمر۔ ظاہر کا مطلب ایک اسم ظاہر ہوگا، نام ہوگا، نام۔ ظاہر کا کیا معنی؟ کہ وہ اسم نام ہوگا، اور مضمر وہ ضمیر ہوگی۔ جیسے دیکھنا قام زید، زید کھڑا ہو گیا، تو یہ زید کیا ہے؟ نام ہے، اور ضرب تو، میں نے مارا۔ اب تو کوئی نام ہے؟ نہیں، یہ نام تو نہیں ہے، ایک ضمیر ہے،
تو اس لیے کہہ رہے ہیں فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہر مضمر۔ ظاہر اس میں ظاہر ہوگا اور مضمر ضمیر ہوگی۔ پھر یاد رکھنا یہ جو ضمیر ہے، ضمیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز جو ضمیر ہوگی وہ آنکھوں سے نظر آئے گی، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، اور ضمیر مستتر جو ضمیر ہوگی وہ فعل کے اندر ہوگی، آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا ماضی کے 14 صیغے ہیں، کتنے صیغے ہیں؟ 14۔ تو 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے، یعنی فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے ضمیر اور آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور 2 صیغے ہیں ضربہ اس میں ہوا اور ضربت اس میں ہیا۔ باقی جو 12 صیغے ہیں اس میں اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ جیسے ضربتا تو نے مارا، یہ تا فاعل ہے، ضربتما یہ تما فاعل ہے، یہ تم فاعل ہے، یہ تی فاعل ہے، یہ تما فاعل ہے، تن ہے، تو ہے، نا ہے، ضربا میں یہ الف ہے، ضربو میں واو ہے، ضربتا میں یہ الف ہے اور ضربنا میں نا ہے۔ تو یہ 12 صیغے ہیں، آپ گن لیں، اس میں ضمیر آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اور باقی جو 2 رہ گیا کون کون سا؟ ضربا، اس میں تو ضمیر آپ کو دیکھو نظر نہیں آ رہا، ضربت اس میں بھی نہیں آ رہا، تو ضربا میں ہوا ضمیر فاعل ہے، پوشیدہ ہے، اور ضربت میں ہیا ہے، وہ بھی پوشیدہ ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ آگے مضارع رہ گیا، تو مضارع کے 14 صیغے، تو 5 صیغوں میں ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یضربو جو واحد مذکر غائب ہے اس میں ہوا، تضربو جو واحد مؤنث غائب ہے اس میں ہیا، پھر آگے تضربو واحد اس میں انتا، اضربو میں انا، نضربو میں نحن، بس باقی سب کا فاعل ساتھ میں ملی ہوئی ہوتی ہے، فاعل کی ضمیر۔ ضمیر مستتر کہتے ہیں ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا، ایسے ہی یضربو میں واحد مذکر غائب میں ہوا، تضرب واحد مؤنث غائب میں ہیا، تضرب واحد مذکر میں حاضر میں انتا، اضرب واحد متکلم میں انا، نضرب تثنیہ و جمع متکلم میں نحن ضمیر ہے۔ اور تثنیہ کے 4 صیغے دیکھو، یضربانی، تضربانی، تضربانی، یضربو یضربانی، تضربو تضربانی، پھر آگے تضربانی، پھر آگے تضربین تضربانی، 4 صیغوں میں الف فاعل ہے، اور یضربون تضربون میں واو فاعل ہے، اور یضربن تضربن میں یہ نون فاعل ہے، اور تضربین میں یا تضربی با یا ضربی یہ یا فاعل ہے، اور یہ دیکھو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، یہ فاعل کیا ہے؟ یہ جو فاعل کی ضمیر ہے بارز ہے۔ اور باقی یضربو میں ہوا، تضربو میں ہیت، اور آگے تضربو میں انتا، اضربو میں انا، نحن میں نضربو میں نحن ضمیر مستتر ہے۔ تو 5 میں مستتر اور 9 میں ظاہر۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔